آپ ایک دوسرے کو استقامت پر جمنے کی تلقین کریں۔ یہ 4 چیزیں یہ کامیابی کا نسخہ، جیسے ایک ڈاکٹر آپ کو 4 ٹیبلٹس دیتا ہے کسی بھی مرض کے علاج کے لیے، اور آپ کو وہ 4 ٹیبلٹس کھانا پڑتی ہیں، کوئی ایک ٹیبلٹ آپ کھائیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یوں ہی اگر انسان مکمل خسارے سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی بتائی ہوئی یہ 4 ٹیبلٹس استعمال کرنا ہوں گی، ورنہ اس کے لیے خسارے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پہلے ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح کے بعد تواصی بالحق، اور تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر۔ تو آج کے درس میں ان 4 پوائنٹس کی آپ کے سامنے تشریح کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو خسارے سے نکلنے کے لیے بتائے ہیں۔ تاریخ سے، پورے تاریخ میں جو خسارہ انسان کو نظر آتا ہے، ہماری انفرادی زندگی میں جو خسارہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور تمام اجتماعی نظاموں کا جو خسارہ جس نے انسان کو دھکے دیے ہیں اور انسان کو جو ہے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکایا ہے، اس سے نکلنے کے لیے خداوند قدوس ہمیں جو راہ بتا رہا ہے، اس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا راستہ ہے، وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز ہے ایمان۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے۔ ایمان کیا شے ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم کا وہ حقیقی راستہ تلاش کر لیتے ہیں جہاں سے آپ کو زندگی کے ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ آپ اپنی عقل سے اور اپنے تجربات سے اور اپنے مشاہدات سے زندگی کے ہر سوال کا جواب نہیں پا سکتے۔ آپ کون ہیں اس کائنات میں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ کا خالق اور مالک آپ سے چاہتا کیا ہے، کون سے اصولوں میں آپ کی کامیابی مستور ہے، کن اصولوں سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کون سے اصول آپ کو ناکام کرتے ہیں۔ یہ علم صحیح، یہ صحیح علم جو ہے آپ کو آپ کی عقل نہیں دے سکتی، کیونکہ عقل تو آپ کی زندگی کی ابتدائی سوال بھی حل نہیں کر سکتی۔ عقل تو آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ یہ کائنات کی شروعات کیسے ہوئی، آپ پیدا کیسے ہوئے، آپ اس کائنات میں آئے کیسے۔ عقل تو ان سوالات کے جواب بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ عقل ہماری ادھوری ہے۔ آخری یہ کائنات شروع ہوئی ہے تو اپنے آپ کیسے شروع ہو گئی؟ کبھی آپ سوچیں اپنے آپ اس دنیا میں پہلا ذرہ اگر پیدا ہوا تو کس طرح سے پیدا ہوا؟ ہم اس دنیا میں آئے تو کیسے آئے؟ زندگی کی ابتدا کیسے ہو گئی؟ یہ چلتا پھرتا جاگتا انسان، یہ شعور رکھنے والا یہ انسان کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ دیکھتا بولتا زندگی میں، زندگی کی حقیقت کہاں سے بکھر گئی؟ یہ پھول کہاں سے نکل آئے؟ یہ طرح طرح کے چمن کہاں سے کھل گئے؟ آپ سوچنے بیٹھ جائیں تو ان سوالوں کا جواب آپ پا نہیں سکتے، آپ کی عقل جواب نہیں دے سکتی ان ساری چیزوں کا۔ ہمیں جو عقل خداوند قدوس نے دی ہے وہ اتنی محدود ہے کہ وہ صرف چند قدم ہمیں چلنے کا راہ دکھا سکتی ہے، لیکن ہمارے سامنے جو ہے تمام راہ کو روشن نہیں کر سکتی، پوری زندگی کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتی۔ زندگی میں کامیابی کن اصولوں میں ہمارے لیے ہے، ہمارا ماضی کیا ہے، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل کیا ہے، اس پورے پر روشنی ہماری عقل نہیں ڈال سکتی، کیونکہ عقل نامکمل ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو علیم اور جو بصیر ہے، جو دیکھنے والا، سننے والا اور حقیقی معنی میں جاننے والا ہے، ہم نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ وہ واسطہ ہے جو اللہ سے وہ روشنی لے کر ہم تک پہنچاتا ہے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ وہ واسطہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے کی روشنی ہم کو بتاتا ہے، ہم تک پہنچاتا ہے۔ خداوند قدوس نے رسول کو کہا ہے آفتاب، سراجم منیرہ کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ رسول کے لیے لفظ بولا گیا سراج منیر۔ رسول خدا علیہ السلام آفتاب ہے۔ آفتاب کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ آفتاب روشنی دیتا ہے، آفتاب راہیں دکھاتا ہے، آفتاب حرکت دیتا ہے، سودوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ آفتاب، سورج جب نکلتا ہے تو سودوں کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ صبح ہو گئی۔ اور پھر سورج گرمی بھی ہے، سورج حرارت بھی ہے، سورج زندگی بھی ہے، اور سورج بیداری بھی ہے، اور پھر سورج کی روشنی سب کے لیے ہوتی ہے۔ سورج میں خوبی ہے کہ ہر بینا اور نابینا سب کے لیے ہوتی ہے، ہر خشک و تر کے لیے ہوتی ہے، ہر دیہاتی اور شہری کے لیے ہوتی ہے، اور پھر سورج کے سارے پہلو یکساں طور سے مکمل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا رسول سورج ہے۔ سورج کا مطلب یہ کہ وہ زندگی ہے، توانائی ہے، حرارت ہے اور طاقت ہے ہمارے لیے۔ اس کا علم جو ہے روشنی ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، اور زندگی ایک مکمل روشنی ہے اس کی، اور اس کی روشنی میں ہم زندگی کے سارے سوالوں کا جواب پا سکتے ہیں۔ انسان اپنی عقل سے جاننے کی کوشش کرتا بھی ہے تو کیا معلوم کر پاتا ہے؟ اس دنیا میں ہم جو ہے جو کچھ جاننا بھی چاہتے ہیں تو ہم کیا معلوم کر پاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ شاعر نے کہا کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم۔ اور غالب نے کہا کہ
بس یہ جانا کہ کچھ نہیں جانا، یہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. بس یہ جانا کہ کچھ نہیں جانا، یہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. تو انسان کے علم کی حقیقت تو صرف یہ ہے. اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ زندگی گزارنے کے اصول میں اس سرچشمہ علم حقیقی سے لوں گا جہاں سے مجھے دھوکہ نہیں ہو سکتا. میرے تجربات مجھ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، میری آنکھیں مجھ کو دھوکہ دے دیتی ہیں، میری عقل میرے سامنے سوالوں کا پورا جواب نہیں دے پاتی. تاریخ کو میں نے ایک بار آپ سے عرض کیا تھا کہ تاریخ بھی ہمارے سامنے جو ہے تمام ایک رزمارائیوں کی داستان پیش کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اس لیے دہراتی ہے کہ لوگ تاریخ سے نہ کوئی سبق لے سکتے ہیں نہ لیتے ہیں، اس لیے وہ بار بار اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے، کیونکہ وہ سب حماقتوں کا رجسٹر ہے. جیسے میں نے آپ سے ایک بار عرض کیا تھا، تاریخ اسلام اس میں شامل نہیں ہے. جیسے میرے ایک معزز دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ تاریخ اسلام کو اس میں شامل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تاریخ اسلام تو ان جوان مردوں کی تاریخ ہے جنہوں نے آمنو پر کو پہلے ہی تسلیم کر لیا ہے. میں تو آمنو کی تشریح کر رہا ہوں ابھی، جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اپنا سفر اللہ پر اس کے رسول پر ایمان کی روشنی میں طے کیا ہے. انہوں نے جو تاریخ بنائی ہے وہ تو ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ہم اس تاریخ کی بات نہیں کر رہے. لیکن ایمان باللہ اور ایمان بالرسول سے الگ ہو کر جو تاریخ دنیا میں ہم کو ملتی ہے وہ ہمیں کوئی روشنی نہیں دے سکتی. نہ ہماری علمی اکتشافات ہمیں تمام سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہماری عقل اور نہ ہماری خواہش. جی کی خواہش تو میں نے جانے کہاں کہاں بھٹکائے گی، نہ جانے کہاں کہاں لے جائے گی. ہمارے سوالوں کا صحیح جواب صرف وہ اللہ دے سکتا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے. وہی ہم کو جانتا ہے، وہی ہماری نفسیات سے واقف ہے. اس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر بنایا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں، کس چیز میں ہماری بھلائی ہے، کس چیز میں ہماری خوبی ہے، ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا مستقبل کیا ہے، اس سب کے بارے میں صرف اللہ کی رہنمائی و ہدایت جو اس کے رسول کے واسطے سے ہم کو مل سکتی ہے. تو ایمان یہ پہلی بنیاد ہے جو انسان کو کامیابی کی راہ کے اوپر کھڑا کرتی ہے لے جا کر. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کے اوپر ایمان. اور یہ ایمان جتنا بھی آپ کا وسیع ہوگا اتنا ہی آپ کی کامیابی کی بنیاد وسیع ہوگی. ظاہر ہے کہ اسی ایمان پر جب آپ کو زندگی کی عمارت اٹھانی ہے تو عمارت بنیاد آپ جتنی وسیع بنائیں گے اس پر اٹھنے والی عمارت بھی اتنی وسیع ہوگی. اگر اس ایمان کو آپ نے صرف رکھا پوجا پاٹ تک کہ اللہ پوجنے کے لائق ہے تو آپ صرف پوجنے تک ہی زندگی کی عمارت اٹھائیں گے اور باقی عمارتیں آپ دوسروں کی بنیادوں پہ اٹھائیں گے. لیکن ایمان کی بنیاد کو اگر آپ وسیع کریں گے کہ اللہ میرا صرف معبود نہیں ہے بلکہ وہ میرا حاکم و میرا آقا بھی ہے اور زندگی میں میرا رہنما بھی ہے، تو اب یہ بنیاد وسیع ہو جائے گی اور زندگی کی عمارت بھی اسی اعتبار سے ایمان کی بنیاد پر وسیع ہوتی چلی جائے گی. جتنا آپ کا ایمان وسیع ہوگا اتنا ہی آپ کی اس کے اوپر بننے والی عمارت بھی وسیع ہوگی. تو ایمان باللہ اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان کو آپ اس یقین کے ساتھ اپنائیں کہ زندگی کے تمام اصول مجھے انہی سے لینے ہیں اور حق صرف وہ ہے جو وہ کہتے ہیں. خداوند قدوس نے رسول پر ایمان کی شرط لگائی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اس آیت کا تشریح آپ پچھلے درس میں سن رہے تھے. قسم خدا کی یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے اے رسول جب تک زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے فیصلے کو قبول نہ کر لیں. تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ رہنمائی اور وہ ہدایت جو اللہ کے رسول دیتے ہیں جب تک آپ اس کو تسلیم نہیں کر لیتے، چاہے وہ تمدن ہے یا سیاست ہے یا معیشت ہے یا معاشرت ہے، تب تک ایمان باللہ اور بالرسول کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اور اس کو ایمان نہیں کہا جا سکتا. وہ ایمان نہیں ہے. ایمان کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے. ایمان جو ہے کوئی وربل انفارمیشن نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا بات ہو گئی، بلکہ یہ ایک قلبی ایقان ہے. یہ ایک کیا کارڈیل فیتھ، دل کے اندر بیٹھا ہوا ایک یقین ہے. اور جب یہ یقین ہوتا ہے تو یقیناً اس بیج سے کوئی پیڑ بھی پھوٹنا چاہیے. جب ایک بیج ہے دل میں تو اس بیج سے کوئی پیڑ پھوٹنا چاہیے. جب کسی بات کا یقین ہم کو ہوتا ہے تو وہ یقین ہمارے اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، وہ یقین ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. اگر ہمیں یقین ہے، زہر کا یقین ہمیں اگر ہے کہ یہ زہر ہے تو ہم کبھی اس کو پیئیں گے نہیں. آگ کا یقین ہے کہ آگ ہمیں جلاتی ہے تو آگ میں ہم ہاتھ ڈالیں گے نہیں. یقین میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک بار کبھی، یقین تو ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر گمان بھی ہو جائے کسی چیز کا تو آپ اس گمان پر بھی عمل پیرا ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ اس جگہ اس حال کے اوپر باہر سے ایک شرپسندوں کا گروہ حملہ کرنے والا ہے تو آپ صرف اس گمان پر اٹھ کے چلے جائیں گے یہاں سے.
حالانکہ یہ کوئی یقین نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے. یہاں اس حال میں کوئی سانپ ٹہل رہا ہے اگر کوئی آپ سے کہہ دے تو صرف اس بات پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، حالانکہ ابھی آپ نے آنکھ سے دیکھا نہیں ہے. گمان ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے. یقین تو ایک بہت بڑی چیز ہے، ایمان تو ایک بہت بڑی طاقت ہے. جب ایمان کسی شے پر پیدا ہو جائے تو اعمال کی شکل میں تو ضرور ظاہر ہوگا. برف رکھیں ہم اور ٹھنڈک نہ پھیلے، آگ جلائیں ہم اور حرارت نہ پھیلے، یہ ممکن نہیں ہے. تو بیج بوئیں ہم، درخت نہ نکلے. اس لیے قرآن کریم نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جب ایمان تمہارے دل میں آیا ہے تو عمل صالح کا درخت اس میں سے پھوٹنا چاہیے، اس میں سے پھوٹنا چاہیے. ایک بیج جب دل میں تم نے بویا تو اس کے نتیجے میں اعمال صالحہ آنے چاہیے، اور اگر نہیں آتے تو صاف مطلب یہ کہ ایمان کا بیج ابھی بویا نہیں، تم نے بویا نہیں تو اعمال صالحہ آئے نہیں. قرآن کریم دھیرے دھیرے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہے، اسٹیج بائی اسٹیج آپ کو سمجھا رہا ہے، اور جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے اس منزل تک آپ کو پہنچائے گا. الذین آمنوا کہ ایمان آپ اپنے اندر پیدا کریں، اور ایمان جب پیدا ہوگا تو ایمان آپ کی پوری زندگی بن جائے گا، پوری زندگی کو اوڑھ لے گا. سردی میں لحاف اوڑھ لیتا ہوں، میں اپنا کوئی ہاتھ اس سے نکلنے نہیں دیتا، پیر نکلنے نہیں دیتا، اس کو پوری طرح اوڑھ لیتا ہوں. میں کوئی گوشہ میرے جسم کا باہر نہ رہنے پائے اس لحاف سے، یہ میری کوشش ہوتی ہے. ایمان کو اگر میں اوڑھ لوں تو میری زندگی کا کوئی گوشہ اس سے کیوں نکلنے پائے گا، اور میں کیوں نکلنے دوں گا اس میں سے؟ پوری زندگی کو اوڑھ لوں گا میں اس میں. کیا میرے انفرادی تعلقات، کیا میرے اجتماعی تعلقات، کیا میری معیشت، کیا میری معاشرت، کیا میری زندگی کے اصول، کیا میری شادی بیاہ، سب کچھ کے اوپر میں ایمان کو اوڑھ لوں گا اگر واقعی ایمان میرے اندر آ گیا ہے. تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد عمل صالح قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عمل صالح جو ہے وہ آپ کے اندر لازمی طور سے پیدا ہونا چاہیے. اب قرآن کریم کی اگر آپ عربی کو آپ جانتے ہیں تو آپ اس بات کو بلکہ اردو میں بھی یہ لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم عمل کہہ رہا ہے، فعل نہیں کہہ رہا ہے. عمل کہہ رہا ہے، عمل، فعل نہیں کہہ رہا ہے. اور الصالحات کہہ رہا ہے، خیر نہیں کہہ رہا ہے. خیر بھی کہتے ہیں اچھے کو، اور فعل بھی کہتے ہیں کام کو. فعل خیر بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن قرآن کریم نے ان دونوں لفظ کو ایوائڈ کر کہا ہے عمل اور صالحات. فعل میں اور عمل میں فرق ہے. فعل تو ایک کام کے کرنے کو کہتے ہیں، لیکن عمل ایک کام کو منظم انداز میں کرنے کو کہتے ہیں. ایک کام کو منظم انداز میں کیا جائے، ایک بار ہو کے نہ رہ جائے. یہ میں نے کیا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے. اس سڑک پر کام ہو رہا ہے، اس بلڈنگ پر کام ہو رہا ہے، اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے. تو قرآن کریم عمل کا لفظ بول رہا ہے، اس پہ ورک، یہ ہو گیا ایک بار میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک منظم عمل. اور الصالحات کا لفظ بول رہا ہے. صلاح کے معنی عربی میں آتے ہیں سنوارنے کے، سنوارنے کے. اس صالحات کے لفظ میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ پوشیدہ ہے کہ قرآن کریم جن اصولوں کی دعوت آپ کو دیتا ہے، تمدن کا ثمار انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بغیر تمدن اور سماج اور معیشت اور معاشرت کی اصلاح ہو نہیں سکتی. وہ صالحات کا لفظ اس لیے بول رہا ہے، خیر کا لفظ نہیں بول رہا ہے. یہ خالی نیکی کا کام نہیں ہے، خالی بھلائی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہ تمہاری صلاح و فلاح اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، زندگی کی اور آخرت کی. اس لیے صالحات کا لفظ قرآن کریم نے بولا. تو فعل کے لفظ کو ایوائڈ کر کے عمل کا لفظ بولا، اور صالح اور خیر کے لفظ کو ایوائڈ کر کے صالحات کا لفظ بولا قرآن کریم اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان کے نتیجے میں جو زندگی آتی ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان کے نتیجے میں جو زندگی آتی ہے، وہ زندگی یہاں کی زندگی کو بھی صلاح اور فلاح سے دوچار کرتی ہے، یہاں بھی آپ کو کامیاب کرتی ہے. یہ خسر کی زندگی نہیں ہوتی بلکہ یہ کامیابی کی زندگی ہوتی ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب اس کے بعد آتا ہے تواسی. تواسی کا لفظ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. آپ اگر ایک حقیقت پر ایمان لائے ہیں اور ایک بیج آپ نے دل میں بویا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صرف ایمان پہ محنت کرتے رہیں اور آگے کی منزلوں میں قدم نہ بڑھائیں. یہ ممکن نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک ڈاکٹر نے اگر آپ کو 4 ٹیبلٹس دی ہیں تو آپ خالی ایک ٹیبلٹ کھا کر مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں کہ ایمان پہ کام ہو تو رہا ہے، بس کافی ہے. اس کو جو ہے وقت میں نہیں آنا چاہیے، اس کو نظر نہیں آنا چاہیے. اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام نے کہا کہ جو چیز آپ کے دل میں تھی اس دل کو آپ کے جسم پر آنا چاہیے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو دل میں تھی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کو آپ کے جسم پر آنا چاہیے. جو میں نے دل میں رکھا ہے ایمان، وہ میرے پورے زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے، اور جو میری زندگی میں ظاہر ہو رہا ہے وہ پورے سماج میں ظاہر ہونا چاہیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جس چیز کو میں نے مانا ہے اسے سارے سماج کو ماننا چاہیے. جس چیز میں میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں اس چیز میں سارے سماج کی کامیابی اگر ہے